عمران خان صاحب کی ہر جگہ ہی سنوائی ہو گئی ہے ایک دم سے. ساتھ ہی ساتھ خان صاحب جو ہے وہ غصے میں بھی بہت زیادہ آ گئے ہیں. جنگل کے بادشاہ کی واپسی ہو گئی ہے. اپنے دور میں بیٹھے ہوتے ہیں نا, گند بلا لیفٹ رائٹ چل رہا ہوتا ہے. جب یہ ریٹائر ہو جاتے ہیں نا تو پھر یہ ایک پرفیکٹ ورلڈ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. عمران خان اس کی تصویر, اس کا کچھ نہیں چل سکتا پاکستان ٹیلی ویژن پہ, لیکن ملک صاحب کے حوالے سے جو ہے نا وہ پورے پاکستان کے تمام چینلز کے اوپر ڈگ 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 خبر چلی ہے. یہ سلمان احمد صاحب وہ بشرا بی بی پہ ابھی تک غصہ ہے, ان کے اوپر زہر نے بھی کام نہیں کیا اور ان کو گولیاں بھی نہیں لگیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, پچھلے 12 گھنٹے میں جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. خاص طور پہ عمران خان صاحب کی لگتا ہے سنی گئی ہے, اور سنی گئی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ خان صاحب جو ہے وہ غصے میں بھی بہت زیادہ آ گئے ہیں. سنی اس طرح گئی ہے کیونکہ بہت سی درخواستیں ہیں, خاص طور پہ 8 فروری کے الیکشنز کو لے کے, 9 مئی کو لے کے, ہر جگہ ہی سنوائی ہو گئی ہے ایک دم سے. تو اس کو بیٹھ کے ڈیبیٹ کرتے ہیں آخر یہ معاملہ کیا ہے, سپریم کورٹ سے کس قسم کی ہوائیں آ رہی ہیں. اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. پچھلے ویلاگ کے اندر ایک خبر میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب, انہوں نے ایک فارمولا پیش کیا ہے جناب انٹرم گورنمنٹ کا, کیئر ٹیکر گورنمنٹ کہہ لیں, انٹرم گورنمنٹ کہہ لیں, جو بھی آپ کہیں, اس کا انہوں نے ایک فارمولا جو ہے وہ پیش کیا ہے. اب اس کے اوپر بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے. انہوں نے بیسکلی ایک ٹویٹ کیا ہے, وہ یہ آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں. اس پہ لکھا ہے جی ایجنڈا فار دا نیو انٹرم سیٹ اپ. اچھا, ایک تو مطلب وہ لکھا اس طرح ہوا ہے جیسے یہ 10 دن کے بعد جو ہے نا کم ہونے لگا جی, یا کوئی مہینے کے بعد, کوئی 15 دن کے بعد جو ہے وہ جیسے کوئی انٹرم سیٹ اپ پاکستان کے اندر آنے لگا ہے. تو اس کے اوپر لودھی صاحب جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کریں. بہرحال جسٹ فار دا سیک آف ڈسکشن اس کو پڑھ لیتے ہیں. نمبر 1, ریلیز آل پولیٹیکل پرزنرس, سارے انہوں چھاڑ دیو. ایک. نمبر 2, اناؤنس ڈیٹ فار نیو الیکشنز انڈر نیو الیکشن کمیشن ایکسیپٹیبل ٹو آل. کہ جی الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کریں, ٹھیک ہے, اور ایک نیا الیکشن کمیشن بنائیں. نمبر 3, بین آل پروٹیسٹ, ہر قسم کا احتجاج بند کر دیں. اب مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی یہ پاکستان تحریک انصاف کے فیور کے لیے لکھا ہے یا ان کے خلاف لکھا ہے, کیونکہ پروٹیسٹ تو وہ کر رہے ہیں سب سے زیادہ. اچھا, یہ ذہن میں رکھیے گا کہ نعیم خالد لودھی صاحب جو ہے نا ایک ایسی شخصیت ہیں جن کا جھکاؤ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سمجھا جاتا ہے, یہ میں آپ کو پہلے سے بتا دوں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پروٹیسٹ بھی سارے بین کر دیں, پروٹیسٹ نہیں ہونے چاہیے. یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی یہ جمہوریت کی طرف جا رہے ہیں کہ جمہوریت سے دور جا رہے ہیں, مجھے نہیں پتا. نمبر 4, ریموو فائر وال فرام آل نیٹ ورکس. فائر وال بھی ہٹا دو پائن, ہر قسم کی فائر وال. یہ جو پرابلم آ رہی ہے ٹویٹر کے اوپر, یا ٹویٹر کے حوالے سے یا چند ایپس کے حوالے سے, ہر قسم کی فائر وال جو ہے ہٹا دی جائے. نمبر 5, فری مین میڈیا بٹ میک دیم رسپانسبل ٹو فیس دا برڈن آف پروف وٹ ایور دے سے. کہ جی میڈیا کو آزاد کریں, اور لیکن ان کو جو ہے کہیں کہ رسپانسبل ہوں اور پروف لے کر آئیں اگر وہ کوئی خبر دیتے ہیں. یہ بات بالکل ٹھیک ہے, میں لودھی صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں. نمبر 6, بین آل سرویلنس آف انڈیویجولز فونز اینڈ کمپیوٹرز انلیس اپرووڈ بائی اے ہائی کورٹ. کہ جناب اگر کسی کی جاسوسی ہو رہی ہے فونز کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے, تو اس کی جو ہے وہ اس جاسوسی کو ختم کیا جائے انلیس اور انٹل آپ کو ہائی کورٹ سے جو ہے کوئی پرمیشن نہ ملی ہو. اس کے بعد نمبر 7, ریویو دا الیکشن کمیشن اینڈ گیٹ اٹ اپروو بائی اے ہائی کورٹ. الیکشن کمیشن جو ہے اس کو ریویو کریں اور ہائی کورٹ سے جو ہے اس کو اپروو کروائیں. نمبر 8, سینڈ اے ہائی لیول ڈیلیگیشن ہیڈڈ بائی انٹرم فارن منسٹر ٹو کابل ایٹسیٹرا ٹو سارٹ آؤٹ اریٹنٹس اینڈ کنسیڈر ریکگنیشن آف افغان گورنمنٹ. اچھا جی, کابل بھیجیں جناب, جو کیئر ٹیکر جو فارن منسٹر ہوگا, وزیر خارجہ ہوگا ہمارا, اس کو بھیجیں اور وہ جا کے جو ہے وہ کابل کے ساتھ اپنے تعلقات کو ٹھیک کرے, اور ساتھ ہی ساتھ ان کی جو حکومت ہے اسے بھی آپ ریکگنائز کریں. اچھا جی, نمبر 9, امیجیٹ پارلیز ود چائنا, ٹرکی, سعودیہ, رشیا, ایران, یو اے ای, قطر, یو ایس اے, یو کے, انڈیا ٹو assert own desire of peace, clearly mentioning own interests but accommodating others wherever feasible. کہ جناب چین, ترکی, سعودیہ, روس, ایران, متحدہ عرب امارات, قطر, امریکہ, انگلینڈ اور بھارت کے ساتھ جا کے اپنے تعلقات جو ہے وہ آپ ٹھیک کریں اور ان کو وہاں پہ اسپیس دیں, لیکن جہاں پہ آپ کی مانی جائے وہاں پہ جو ہے اپنی منوائیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد نمبر 10, میک ہائی لیول پولیٹیکو ملٹری کمیٹیز ٹو ڈیل ود ایڈورسریز لائک BLA, TTP, considering all options to deal with the menace comprehensively.
کہ جناب کمیٹیاں بنائیں فوج کی, اور وہ جو ہے وہ بی ایل اے اور ٹی ٹی پی کے ساتھ جا کے جو ہے وہ معاملات کو دیکھے جا کے کہ ان کا خاتمہ جو ہے وہ کس طرح کرنا ہے. نمبر 11, الیکشن ان فیزز اسٹارٹنگ ود ڈسٹرکٹ گورنمنٹس اینڈ تحصیل کونسلز. Give them full powers of collecting the revenue, retaining their share and sending the share of federal government. All developments of infrastructure, minerals, resources, primary health and education, justice, law and order, land use, building controls, squarely and clearly under their jurisdiction. Only local graduates, technocrats, administration experts be allowed in the local government. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو آپ کی لوکل گورنمنٹس ہیں, جو بلدیاتی ادارے ہیں, ان کو مضبوط کیا جائے, وہ ٹیکسز اکٹھے کریں ہر قسم کے, اور وہ اپنا انفراسٹرکچر جو ہے وہ بہتر کریں. نمبر 12, نو رول آف ملٹری ان پالیٹکس, اکانومی اینڈ فارن پالیسی ایکسیپٹ انپوٹس وین آسکڈ. کہ جناب سیاست میں فوج کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے, اور معیشت میں اور فارن پالیسی میں بھی جو ہے وہ کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے سوائے اس کے جب ان سے ان کی رائے پوچھی جائے. بالکل ٹھیک ہو گیا. نمبر 13, reduce pays and pensions of all grade 20 and above by at least 25%. The ratio of minimum and maximum pay in all private and public sectors should not be more than 20 times. Control the profits of middlemen to a reasonable level. Regulations only to ease industries and encourage exports. اچھا جی, پینشنیں کم کر دیں جناب, جو گریڈ 20 سے اوپر کے لوگ ہیں ان کی 25% پینشنیں کم کر دیں, اور ساتھ ہی ساتھ پرائیویٹ اور پبلک سیکٹرز میں جو ہے وہ ان کا جو ریشو ہے وہ 20% سے زیادہ 20 گنا سے زیادہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. یہ آپس میں پرائیویٹائز آل لاس میکنگ پبلک انٹرپرائزز ٹو لوکل انویسٹر, بیچ دیں پی آئی اے شی آئی اے وغیرہ, اسٹیل مل وغیرہ, یہ سارا کچھ لوکل انویسٹرز کو بیچ دیں. 15, immediately carry out police, judicial and armed forces reforms based on studies available in abundance, purpose to make them efficient and economical. کہ جناب پولیس, جوڈیشل اور فوج کے اندر جو ہے وہ ریفارمز کیے جائیں, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے تاکہ یہ بہتر طریقے سے کام کر سکے. 16, through presidential orders institute capital or strict punishments for corruption, adulteration and heinous crimes. کہ جناب سخت سزائیں دی جائیں کرپشن کے اوپر, اور سنگین جرائم کے اوپر جو ہے وہ جو پنشمنٹ ہے وہ سخت ہونی چاہیے. promulgate mandatory Islamic injunctions, abolish riba, institute قصاص, levy زکوٰۃ and ashar, ensure inheritance laws, اسلامک قوانین جو ہے ان کا نفاذ. ریڈیوس کمبائن کلب منسٹریز ٹو اے میکسیمم نمبر آف 10 to 12, 10 سے 12 منسٹریز ہونی چاہیے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. اچھا, یہ جنرل صاحب نے یہ پورا ایک سابق جنرل ریٹائرڈ جنرل صاحب نے یہ سارا کچھ یہ کیا ہے. میرے 4-5 چیدہ سے سوالات جو میں پوچھنا چاہوں گا. یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہے کیا نام ہے, فوج کا عمل دخل سیاست کے اندر جو ہے اسے کم کیا جانا چاہیے. لودھی صاحب جب خود جنرل صاحب تھے, جب سرونگ جنرل تھے, تو تب سیاست میں اپنا رول کم کیا تھا. جب آپ وردی پہنتے تھے یا آپ کو میٹنگز ہوتی ہوں گی, جنرل تھے ظاہری بات ہے آپ, تو آپ کے آس پاس کور کمانڈرز, دیگر افراد, ان لوگوں سے جب انٹریکشن ہوتا تھا تو اس وقت یہ سب کچھ کروایا تھا جب آپ خود بیٹھے ہوئے تھے. اور جس طرح آپ کا پاکستان تحریک انصاف کی طرف جھکاؤ رہا ہے, تو جب پاکستان تحریک انصاف کو گھسایا جا رہا تھا پاکستان کی سیاست میں, تو جناب نے رجسٹ کیا تھا اس وقت بولے تھے آپ, کہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر. جب آر ٹی ایس بیٹھ رہا تھا اس وقت کہا تھا کہ یہ الیکشنز کس طرح کروائے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو باقی انہوں نے باتیں کہیں کہ جناب منسٹریز جو ہیں وہ 12 ہونی چاہیے, تو آپ جب خود فوج کے اندر تھے اور جب اس وقت عمل دخل ہوتا تھا پارلیمنٹ کے اندر, تو اس وقت کسی کو کہا تھا بھائی جان یہ اتنی منسٹریز کیوں رکھی ہوئی ہیں, 12 ہونی چاہیے؟ یا آپ کے فیوریٹ جب عمران خان صاحب جب پرائم منسٹر تھے انہوں نے 12 منسٹریز رکھی ہوئی تھیں. تو چیزیں بہت زیادہ ہیں. یہ نا میں نو آفینس ٹو لودھی صاحب, میں از ویری رسپیکٹیبل, لیکن تضاد جو ہے نا مجھے بڑا عجیب لگتا ہے کہ یہ جو سرکاری بابوز ہوتے ہیں نا, بیوروکریٹس اور سابق جنرلز, یہ جب اپنے دور میں بیٹھے ہوتے ہیں نا تو دنیا جہان کا گند بلا لیفٹ رائٹ اوپر نیچے چل رہا ہوتا ہے. جب یہ ریٹائر ہو جاتے ہیں نا, ریٹائر ہو کے جب یہ گھر بیٹھتے ہیں یا یہ تجزیہ کار بن جاتے ہیں, تو پھر یہ ایک پرفیکٹ ورلڈ بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح ہوگا, ہم آپ کو بتاتے ہیں. بھائی آپ تب بتائیں نا اگر آپ نے سرو کرتے ہوئے خود یہ سب کچھ کیا ہو, تب آپ نے سب کچھ ٹھیک کیا تھا. اور یہ انٹرم سیٹ اپ لانے کی جو آپ باتیں کر رہے ہیں, کیا انٹرم سیٹ اپ آنے والا ہے؟ کیا یہ حکومت جانے لگی ہے؟
تو ایم ہی بلا وجہ بیٹھ کے چلو ویلے بیٹھے کی کریے اے لو جی اے 12 میں پوائنٹ بنا میں نے بھی نا میرا بھی دل کر رہا ہے کہ میں اگلی دفعہ نا کل یا پرسوں میں بھی ایک انٹرنل سیٹ اپ کے لیے نا کوئی تقریباً 35 مختلف پوائنٹس بناتا ہوں کہ اگلا پاکستان نا اس طرح ہونا چاہیے، اگلا سیٹ اپ جو ہے وہ اس طرح ہونا چاہیے. ویلے بیٹھے ہیں کام کوئی نہیں ہے، چلو یہی کرو بیٹھ کے، کوئی مسئلہ نہیں. مجھے یاد ہے یہ نعیم خالد لودھی صاحب جو ہے نا، انہوں نے آج سے چند مہینے پہلے جو ہے یہ ایک امپریشن دیا تھا یا پتہ نہیں اپنی خدمات آفر کی تھی کہ جی میں بیٹھ کے پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ہے وہ میں تعلقات کو کچھ بہتر کر دیتا ہوں یا میں اپنا رول ادا کرتا ہوں. تو وہ ہم نے کچھ کبوتر وغیرہ بھیجے تو ہم نے وہ جو رپورٹ ہمیں واپس ہے، انہوں نے کہا ان کو کہا کس نے، ان کے پاس مینڈیٹ کیا ہے کہ یہ جا کے جو ہے وہ اس قسم کے کام کروا سکیں. تو بڑی معذرت کے ساتھ، ویری رسپیکٹیبل، میں کوئی افینسو بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن سر جو ریٹائر ہو جاتے ہیں نا اور اس کے بعد یہ جو تجزیے دینا شروع کرتے ہیں، میں بڑا اس سے میرا اختلاف ہے بڑی معذرت کے ساتھ. آپ لوگوں نے اپنے وقت میں جو ہے وہ کیا ایگزامپل ہوتی ہے 900 چوہے کھا کے آہو. تو عجیب لگتا ہے کہ آپ نے اپنے دور میں کیا کیا کچھ کیا ہوتا ہے، آپ جب آپ کے دور میں ادارے نے اس وقت کیا کیا کچھ کیا ہوتا ہے، اور اب جا کے جب آپ ریٹائر ہو جاتے ہیں پھر اب آج اسی جمہوری ہو گیا، ہوں اسی علاج کرا لیا ہوں اسی جمہوری ہو گیا. تو اینج نہیں ہوتا نا، اس طرح نہیں ہوتا، اینج نہیں نا، پھر اینج نہیں وہ جیسے کہتے ہیں. اچھا جی آگے چلیں. اس کے علاوہ جناب آج بڑی ایک انٹرسٹنگ خبر میری نظروں کے سامنے سے گزری، وہ تھی جناب بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے کہ بحریہ ٹاؤن جناب متحدہ عرب امارات کے اندر جو ہے وہ ایک تاریخی تعمیرات منصوبے کا انہوں نے اعلان کیا ہے، اور ان کی ذیلی کمپنی ہے بی ٹی پراپرٹیز، اور وہ بطور ماسٹر ڈیولپر دبئی ساؤتھ کے گولف ڈسٹرکٹ میں جو ہے ایک جدید ماسٹر پلانڈ کمیونٹی کی تعمیر کر رہی ہے. اور مختلف پاکستان کے مختلف چینلز کے اوپر جو ہے اس کی خبر چلی. یہ ملک ریاض صاحب کی تصویریں، ان کے بیٹے کی تصویریں، وہاں کے جو شیخس ہیں کچھ ان کے ساتھ یہ تصویریں، یہ سب کچھ جو ہے چلا. تو دو چار ساڈا دماغ بھی ویلا ہی دماغ ہے نا، وہی کہہ رہے ہیں جس طرح میں، تو ہمارے دماغ کے اندر بھی جو ہے کچھ سوالات آنا شروع ہوئے. تو میرے ذہن میں ویسے ہی سوال ہے، میں کہ یار تو وہی بندہ نہیں ہے جن کا 190 ملین پاؤنڈ کا کیس چل رہا ہے یہاں پہ، وہی ہے نا. تو وہ 190 ملین پاؤنڈ والا جو معاملہ ہے تو وہ کیا مک گیا ہے، ختم ہو گیا ہے. اور یہاں پہ اس کیس میں عمران خان صاحب اور باقی بشرا بی بی وغیرہ ان سب کو تو رگڑا مل رہا ہے اس کیس کے اندر نا. تو ہم مطلب کچھ نہیں کہہ سکتے متحدہ عرب امارات کو جا کے کہ بھائی جان یہ صاحب جو ہیں یہ ان کے پیسے تھے جو سب کچھ ہوئے. تو جس نے ایڈجسٹ کروایا ہے یا جس نے جو کچھ کیا اس کو تو ہم رگڑا دے رہے ہیں. جن صاحب کے لیے یہ سب کچھ ڈیل ہوئی، اور آپ کو یاد ہوگا ایک وہ آڈیو بھی تھی، اور 5 کیرٹ ہی ریڈنگ اٹھی وہی، تو وہ کچھ نہیں، وہ ختم. اچھا دوسری بات یہ کہ یہ وہاں پہ جا کے ایک پوری اسکیم شروع کرنے لگے، بالکل کریں، ان کا رائٹ ہے، وہ 100 دفعہ کریں. لیکن ایک شخص جس کے اوپر مطلب پیسوں کے لین دین کے حوالے سے اتنے سنگین الزامات ہوں، تو ان سے کوئی پوچھے گا جا کے کہ بھائی جان یہ سارا ادھر پیسہ کس طرح مطلب متحدہ عرب امارات کے اندر جو ہے وہ کس طرح شفٹ ہوا ہے، یا کس بنیاد کے اوپر ایک اتنا بڑا مطلب بلینز کا یہ پروجیکٹ ہو رہا ہے، تو کس طرح یہ فائنانس ہو رہا ہے، یہ کس طرح ہوگا یہ سب کچھ. ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ اس کی جو اشتہار بازی جو پاکستان میں ہو رہی ہے اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ یہ پیسے یہاں سے وہاں جائیں. اگر کوئی پاکستانیز ہیں تو وہ وہاں دبئی میں جا کے انویسٹ کریں، وہ یہاں پہ انویسٹ نہ کریں. اور جو ملک صاحب نے یہاں پہ آلریڈی پروجیکٹس کیے ہوئے ہیں، مطلب بحریہ ٹاؤن وغیرہ جو یہاں پہ کیا ہوا ہے، اس کے جو مسئلے مسائل نکلے ہوئے اس پہ تو ہم آلریڈی ایک پوڈ کاسٹ آلریڈی کر چکے ہیں، جس میں ہم نے بحریہ ٹاؤن راولپنڈی کے اندر جو کچھ ہوا تھا اور وہاں کے جو رہائشی ہیں ان کو جن مسائل کا سامنا تھا بجلی کے ریٹس کے حوالے سے یا دیگر حوالے سے، وہ مسائل کیا ختم ہو گئے. تو دا گورنمنٹ آف پاکستان، اب مسئلہ یہ ہے نا کہ ماشاءاللہ ملک صاحب جو ہیں وہ چاہے جو بھی گورنمنٹ میں ہو، چاہے وہ نون ہو، چاہے پی ٹی آئی ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، پیپلز پارٹی ماشاءاللہ بلاولا اسی جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن کے اندر ہے، مطلب اس تو ود ان کی گل کریے. تو نون لیگ کے ساتھ بھی بڑے گہرے تعلقات ہیں، اور پی ٹی آئی کے ساتھ تو آپ جانتے ہی ہیں 100 القادر ٹرسٹ والا پورا معاملہ جو ہے. تو ملک صاحب جو ہے نا وہ فٹ ہے، ملک صاحب کہیں پہ بھی ہوں، جہاں پہ بھی ہوں، ملک صاحب کی لائن جو ہے نا وہ سیٹ رہتی ہے. تو اب یہ ملک صاحب نے نیا وینچر جو ہے اب یہ شروع کیا، اور میں بڑا دیکھ رہا تھا کہ ماشاءاللہ سارے جو جس بندے کے ساتھ ایک کیس ہے یعنی کہ عمران خان، اس کی تصویر اس کا کچھ نہیں چل سکتا پاکستان ٹیلی ویژن پہ، لیکن ملک صاحب کے حوالے سے جو ہے نا وہ پورے پاکستان کے تمام چینلز کے اوپر ڈگ 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 خبر چلی ہے. یہ لٹرلی یہ خبر چلی ہے کہ بحریہ ٹاؤن نے یوں کر کے یہ کر کے وہ کر کے کر لیا. میں
ویسے ہی سوچ رہا تھا آج تک کتنے پراپرٹی ڈیولپرز ہیں جن کی خبریں سوائے میرے خیال میں سما کے اوپر یا شاید سما پہ چلتی ہے یا سنو ٹی وی پہ چلتی ہے، کیونکہ ان کے مالکان جو ہے پراپرٹی ڈیولپرز ہیں، تو وہ اپنی اسکیموں کے، اور وہ ان کا رائٹ ہے، ظاہری بات ہے ان کا چینل ہے، تو وہ اپنی پراپرٹی جو ڈیلز ہوتی ہیں اس کے حوالے سے وہ اشتہار بازی یا خبروں میں اسے شامل کر لیتے ہیں. بٹ ہاؤ کم ملک ریاض، ہاؤ کم؟ تو یہ چند سوالات تھے جو ہم نے سوچا لودھی صاحب کے ذہن میں آ سکتے تھے، ساڑھے سے نہیں آ سکتے، ساڑھے سے نہیں آ سکتے نا. میں ویسے ریٹائر نہیں ہوا، ابھی میں کام کر رہا ہوں. اچھا جی، اس کے علاوہ اب آ جائیں جناب، ایک پوری لمبی چوڑی ایک لسٹ ہے جو سپریم کورٹ میں جناب کیسز جو ہیں وہ لگ گئے ہیں. سب سے امپورٹنٹ بات یہ اس میں کہ 9 مئی کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن تشکیل دینے کی درخواست جو ہے وہ جو عمران خان صاحب نے درخواست کی تھی وہ لگ گئی ہے. 7 رکنی بینچ بنا دیا گیا ہے. اس میں جسٹس امین الدین کی سربراہی میں جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس حسن رضوی، جسٹس مصطفی ہلالی، جسٹس نعیم اقوان اور جسٹس شاہد بلال جو ہے وہ اس میں شامل ہیں. تو یہ بینچ بھی بن گیا ہے. اب خان صاحب کی ایک یہ ڈیمانڈ جو تھی نا کہ جی 9 مئی کے حوالے سے میری درخواست کو سنیں، وہ بھی ہو گیا ہے. نال ہی صرف ایک یہ چیز نہیں، سپریم کورٹ میں جو ہے وہ دھاندلی کے حوالے سے 8 فروری کے الیکشنز کے حوالے سے بھی ایک درخواست تھی کہ جناب عمران خان صاحب کی کہ جناب اس سلسلے میں بھی جو ہے اس کو چیک کیا جائے. اس کے حوالے سے بھی 7 رکنی بینچ جو ہے وہ بن گیا ہے. وہ 11 دسمبر کو اس کی سماعت کرے گا، اور وہ جو پہلے والا میں نے آپ کو بتایا 9 مئی کا، وہ 10 دسمبر کو کرے گا. 10 دسمبر 11 دسمبر، ٹھیک ہے جی. آگے چلیں. اس کے علاوہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کے خلاف درخواستیں بھی جو ہے سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہیں. 7 رکنی آئینی بینچ جو ہے 12 دسمبر کو درخواستوں کی سماعت کرے گا. تو 12 تاریخ کو جو ہے وہ یہ والی پریکٹس اینڈ پروسیجر کے حوالے سے جو ہے وہ سماعت ہوگی. اچھا جی، اس کے علاوہ 10 دسمبر کو تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف مقدمات کے اندراج کے خلاف درخواست جو ہے وہ بھی سپریم کورٹ میں مقرر ہو گئی ہے، اور جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ اس کی بھی سماعت کرے گا. یہ تحریک انصاف کی رہنما سمابیہ طاہر نے جو ہے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی تھی، ایوی لگ گئی ہے. اس کے بعد سپریم کورٹ میں چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی تعیناتی کے خلاف جو ہے وہ درخواست بھی لگ گئی ہے. اس کو بھی 7 رکنی بینچ جو ہے وہ 11 دسمبر کو سنے گا. اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں عمران خان کو ڈیالہ جیل سے خیبر پختونخوا جیل منتقل کرنے کی درخواست بھی سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے، اور وہ بھی 7 رکنی بینچ جو ہے 10 دسمبر کو سنے گا. ایک شہری ہے، انہوں نے سیکیورٹی وجوہات کی بنا پہ کہا تھا جی عمران خان صاحب کی جیل منتقلی ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلیں سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہیں. یہ بھی 7 رکنی بینچ ہی سنے گا، اور 9 دسمبر کو جو ہے اس کیس کی سماعت ہوگی. تو لائن کے اندر جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ریلیٹڈ یا ان کی جو درخواستیں تھیں جس کے بارے میں بار بار یہ کہا جاتا تھا کہ جناب یہ سنی نہیں جا رہی ہیں اور اس کو لگایا نہیں جا رہا، تو اب وہ سنی جا رہی ہیں. اب اس کا رزلٹ کیا آئے گا اس کے لیے آپ کو اور مجھے انتظار کرنا پڑے گا کہ آئینی بینچ جو ہے وہ اس پہ کیا اپنا ڈیسیجن دیتا ہے. اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں 28 سال پرانا ایک مقدمہ جو فون ٹیپنگ سے ریلیٹڈ ہے وہ بھی سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے. اور فون ٹیپنگ اور جاسوسی کے آلات کی تنصیب کے خلاف سپریم کورٹ نے 1996 میں انسانی حقوق سیل میں آنے والی درخواست پر جو ہے وہ نوٹس لیا تھا، اور عدالت نے اٹارنی جنرل اور ڈی جی انٹیلیجنس بیورو کو جو ہے وہ نوٹس جاری کر دیے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے سابقہ کولیگ صحافی ارشد شریف، ان کے قتل از خود نوٹس کیس کی سماعت بھی جو ہے مقرر ہو گئی ہے، اور 9 دسمبر کو جو ہے اس کیس کی بھی سماعت ہوگی. تو سپریم کورٹ از گوئنگ ٹو بی ویری ویری بزی ان دا کمنگ ویک، اور وہ دیکھنے سے تعلق رکھے گا کہ اس پہ کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. اس کے علاوہ جنگل کے بادشاہ کی واپسی ہو گئی ہے. یہ میں مطلب فگر آف سپیچ کے حوالے سے بات کروں گا. عمران خان صاحب کے آفیشیل اکاؤنٹ سے جو ہے وہ ٹویٹ ہوا ہے، اور اس میں کہا گیا کہ جی عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں صحافیوں اور وکلا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ جی جنگل کے بادشاہ نے خود کو آئین و قانون سے اوپر رکھ لیا ہے، اور 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ سمیت ہر ادارے کو زیر کر کے ایک شخص کی بادشاہت کا تسلسل قائم رکھنے کے لیے 10 سال کے لیے ملک میں آمریت نافذ کر دی گئی ہے. اچھا، اب یہ بڑی دیر کے بعد جنگل کے بادشاہ کی واپسی ہوئی ہے. خان صاحب نے پچھلے چند ہفتوں کے اندر یہ بند کر دیا تھا، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ بیسکلی کوئی سیز فائر کا چکر لگ رہا ہے کہ خان صاحب نے نا ڈائریکٹلی آرمی چیف کا نام لینا اب چھوڑ دیا ہے. تو اب وہ بھی دوبارہ جو ہے وہ واپسی ہوگی. تو اس سے آپ کو آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ میرے خیال میں فاصلے بہت بڑھ چکے ہیں اب دوبارہ آپس میں. تو انہوں نے کہا کہ جی ایجنسیوں کو ان کے اصل کام سے ہٹا کر تحریک انصاف کے پیچھے لگا دیا گیا ہے، جس سے قومی ادارے فوج کا تاثر تباہ ہو رہا ہے. پورے ملک کو بند کر دیا گیا. اسلام آباد سے باقی صوبوں کا راستہ کاٹا گیا. اسلام آباد پہنچنے والی نہتی عوام پر گولی چلائی گئی. ہمارے لوگوں کے ساتھ ظلم کیا گیا، سیدھی گولیاں مار کر شہید کیا گیا. ان کے گھروں اور خاندانوں کو نشانہ بنایا گیا، ان کی توہین کی گئی.
ملک میں صوبائیت کی آگ بھڑکائی جا رہی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ اسلام آباد میں پختونوں کو نسلی بنیاد پر نشانہ بنایا جا رہا ہے. اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. اس کی بھرپور مذمت تو ویسے میں بھی کرتا ہوں. میں بھی اس بارے میں جو ہے میں پہلے پن پوائنٹ کر چکا ہوں کہ اس طرح کی رپورٹس آ رہی ہیں اور یہ تاثر نہیں جانا چاہیے. دس از ویری ڈینجرس پریسیڈنٹ. میرے خیال میں اس معاملے میں خان صاحب کی بات کے ساتھ اگری کروں گا. انہوں نے کہا تحریک انصاف وفاقی جماعت ہے جس نے پورے پاکستان کو جوڑ کر رکھا ہوا ہے. میں اپنی قوم کو ہدایت کرتا ہوں کہ حکومتی شرپسند عناصر کی کسی بھی کوشش کے باوجود آپ نے متحد رہنا ہے. ہم سب کسی بھی نسل سے بالاتر ہو کر صرف پاکستانی ہیں. انڈیڈ. انہوں نے کہا جب بھی ہماری جماعت احتجاج کرنے کا اعلان کرتی ہے میرے اوپر جیل کے اندر مزید پرچے کر دیے جاتے ہیں. مجھے بتایا گیا ہے کہ ہمارے کئی لوگ اب تک مسنگ ہیں جن کی زندگی کے بارے میں ہمیں شدید تحفظات ہیں. ہمارا مطالبہ ہے کہ حکومت جلد از جلد گرفتار شہریوں اور ہسپتالوں اور سرد خانوں میں لائے گئے زخمی اور شہید افراد کا ڈیٹا شائع کرے اور ہسپتالوں اور سیف سٹی کا CCTV کیمروں کا ڈیٹا بھی محفوظ بنایا جائے تاکہ سچ قوم کے سامنے آ سکے. ہمارے 2 مطالبات ہیں. سپریم کورٹ کے سینئر ترین ججز کے نیچے 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کی آزادانہ تحقیقات کے لیے کمیشن بنایا جائے. اب یہ جو 26 نومبر تو نہیں لیکن 9 مئی کے حوالے سے جس طرح میں نے بھی آپ کو بتایا کہ سپریم کورٹ میں کیس جو ہے وہ لگ گیا ہے. انہوں نے کہا ناحق قید سیاسی اسیران کو رہا کیا جائے. یہ وہ پہلے بھی ڈیمانڈ کر چکے ہیں. انہوں نے کہا مذاکرات کے لیے عمر ایوب کی سربراہی میں کمیٹی بنا دی ہے. اگر مطالبات نہ مانے گئے تو سول نافرمانی ترسیلات زر میں کمی اور بائیکاٹ کی تحریک جو ہے وہ شروع کی جائے گی. اس کو ہم پچھلے ویلاگ میں آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں. بائی دا وے عمر ایوب صاحب کے حوالے سے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ عمر ایوب صاحب کو اب رہا کر دیا گیا ہے. وہ پہلے گرفتار ہوئے تھے لیکن اب جو ہے ان کی ضمانت وغیرہ ہو گئی ہے. کورٹ سے جو ہے ان کو رہائی مل چکی ہے. تو اس کے علاوہ جناب سلمان احمد صاحب وہ بشرا بی بی پہ ابھی تک غصہ ہے. وہ ٹویٹس پہ ٹویٹس کیے جا رہے ہیں. اب انہوں نے بشرا بی بی کے خلاف ایک اور ٹویٹ کیا ہے لیکن وہ ہمارا دوست ہمارا بھائی شہباز گل جو ہے بالکل چپ ہے. مجال ہے کوئی ایک بات بھی کرے یا جتنا لونڈا لپاڑا ہے مجال ان میں سے کوئی ایک بھی بات کرے کہ جناب یہ سلمان احمد بشرا بی بی کے اوپر کیوں اٹیک کر رہا ہے. مطلب پی ٹی آئی کا ایک بندہ وہ ڈائریکٹلی بشرا بی بی کے اوپر مختلف الزامات لگا رہا ہے. مجال ہے کوئی بولے. علی امین گنڈا پور نے عمران ریاض خان کو گالی دی, گالیاں دی, گالی نہیں دی, گالیاں دی, لیکن مجال ہے کہ کوئی بولے. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہاں پہ پی ٹی آئی ورسز پی ٹی آئی ہے نا. یہاں پہ پی ٹی آئی ورسز پی ٹی آئی ہے اور اپنی ویورشپ تو خراب کرنی نہیں ہے. آپ کس کی سائڈ لیں؟ اب آپ گنڈا پور کو گالی دیتے ہیں تو پی ٹی آئی کی ویورشپ خراب ہوتی ہے. تو کچھ نہیں ہوتا اگر اس نے گالیاں دے دی, مٹی پاؤ چھڈو, خیر ہے. کیا کریں اب؟ ظاہری بات ہے اب گنڈا پور کو ہم کچھ کہہ تو سکتے نہیں, وہ تو چیف منسٹر ہے آج کل. اور یہاں پہ سلمان احمد جو ہے وہ بشرا بی بی کے اوپر, مسز عمران خان کے اوپر دنیا ایسی تہمتیں جو ہے وہ تو نون لیگ نہیں لگا رہی. اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو نون لیگ کی طرف سے بشرا بی بی کے اوپر یہ اٹیکس نہیں ہو رہے جو سلمان احمد کی طرف سے ہو رہے. سنیے کیا لکھتے ہیں ٹویٹ میں. بشرا بی بی مسٹ پوزیس سپر نیچرل پاورز, کہ جی ان کے پاس کوئی جادوئی شکتیاں ضرور ہوں گی, پاور ضرور ہوں گی. رپورٹڈلی بائی ہر سسٹر بی بی واز پوائزنڈ ان جیل, کہ جی ان کی بہن نے تو کہا تھا کہ بشرا بی بی کو جو ہے وہ زہر دیا گیا ہے. شی ہر سیلف سیز دیٹ ٹل 12:30 AM شی واز ان ڈی چوک, کہ جی انہوں نے خود کہا کہ میں تو رات کے 12:30 بجے تک جو ہے وہ میں ڈی چوک پہ تھی. ڈائریکٹ شاٹس ور فائرڈ ایٹ ہر, ان کی طرف ڈائریکٹ گولیاں برسائی گئیں. بٹ نائدر ڈڈ دا پوائزن نار دا بلٹس ہیو اینی افیکٹ آن ہر, کہ نہ ان کے اوپر زہر نے کام کیا نہ ان کو گولیاں لگیں جا کے. واو, نائدر مسٹسزم نار سائنس کین ایکسپلین دیز میریکلس, کہ یہ نہ تو روحانیت اور نہ سائنس جو ہے ان چیزوں کا جواب دے سکتی ہے کہ ان کے اوپر زہر نے بھی کام نہیں کیا اور ان کو گولیاں بھی نہیں لگیں. ور دیر اینی CCTV کیمراز وچ کین corroborate دس یان, کہ جناب وہاں پہ کیا کوئی CCTV کیمرے لگے ہوئے تھے جو بشرا بی بی کے ان یہ جو کلیمز ہیں ان کو ویریفائی کیا جا سکے. تو یہ ذہن میں رکھیے کہ میں دوبارہ بتا رہا ہوں سلمان احمد صاحب PTI میں ہیں, ٹھیک ہے, یہ مت سمجھے گا نون لیگ میں, لیکن باتیں جو وہ کر رہے ہیں وہ ڈائریکٹلی بشرا بی بی کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں کہ جناب یہ عجیب بات ہے کہ اتنا کچھ ہو گیا اور نہ آپ کو گولی لگی. اللہ نہ کرے کسی گولی لگے بھائی, اللہ ان کو لمبی زندگی دے. لیکن انہوں نے سوال اٹھا دیے ہیں کہ جی بشرا بی بی اس قسم کے کلیم جو ہیں وہ کس طرح کر رہی ہیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.